پروگرام بائبل مقدس کیا کہتی ہے کہ 7 طارق چوہدری حاضر خدمت ہے اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں پرخلوص سلام پیش کرتا ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، بائبل مقدس کہتی ہے کہ جب اس کائنات کے حقیقی خالق نے، اس کائنات کے حقیقی مالک نے، اس کائنات کے حقیقی رازق نے اور اس کائنات کے حقیقی حاکم نے دنیا کے اس بازار کو اپنی عظیم و شان صنعت کاریوں کے ساتھ، اپنی عظیم و شان دستکاریوں کے ساتھ، اپنی عظیم و شان تخلیق کاریوں کے ساتھ اور اپنی عظیم و شان کاریگریوں کے ساتھ مزین کر لیا۔ یعنی جب اس تخلیق کار اعظم اور مصور عظیم نے اپنے حسن تخلیق کے ساتھ اور اپنے حسن ترتیب کے ساتھ دنیا کے اس بازار کو آراستہ اور پیراستہ کر لیا، تو اس کو دنیا کے اس حسین و جمیل بازار کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے ایک نائب کی ضرورت پیش آئی۔ تب اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے زمین کی مٹی کو گیلا کیا اور اس گیلی مٹی سے ایک مجسمہ تیار کیا اور اس مجسمے میں اپنے پاس سے زندگی کا دم پھونکا اور اس کو آدم کا نام دے کر اپنے پاکیزہ اور مقدس باغ میں رکھا۔ بعد ازاں جب اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے دیکھا کہ دنیا کے اس حسین و جمیل بازار کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے آدم کا اکیلا رہنا قطعی اچھا نہیں ہے، تو اس نے اس کے ساتھ مددگار لگانے کا ارادہ کیا۔ تب اس نے اپنے اس پاکیزہ ارادے کو عملی شکل دینے کے لیے آدم پر گہری نیند بھیجی اور نیند کے اس عالم کے دوران آدم کی پسلیوں میں سے ایک پسلی لی اور اس پسلی سے ایک عورت کو تخلیق کیا اور اس عورت کو حوا کا نام دے کر آدم کے ساتھ مددگار کے طور پر لگایا۔ اور یوں اس تخلیق کار اعظم اور مصور عظیم نے عورت کی تخلیق کاری کے ساتھ کائنات کے رنگوں میں ایک عظیم و شان اور بے مثال رنگ کا اضافہ فرمایا۔ نتیجے کے طور پر عورت کے وجود کے بغیر انسانی معاشرے کے سارے رنگ پھیکے ہیں۔ انسانی معاشرے کی ساری خوبصورتی بے معنی ہے۔ انسانی معاشرے کے سارے مزے کرکرے ہیں۔ انسانی معاشرے کی ساری لذتیں بیکار ہیں۔ انسانی معاشرے کی ساری رنگینی فضول ہے۔ جب ہی تو ہر زمانے میں بڑے بڑے اصحاب فکر و فن کو کہنا پڑا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں، شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک سکی، شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک سکی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں،
مکالمات فلا تو نہ لکھ سکی لیکن مکالمات فلا تو نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ اور بعض نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، میں نے سوچا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیرے دم سے ہے زمانے میں بہاروں کو ثبات، تیرے دم سے ہے زمانے میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اس میں کوئی شک نہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عورت ماں کے روپ میں اپنے بچوں کے لیے تسکین و آسودگی کے فردوس بری کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ عورت بہن کے روپ میں اپنے بھائیوں کے لیے اظہار و محبت کے موجزن دریا کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ عورت بیوی کے روپ میں اپنے شوہر کے لیے لذت و لطافت کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ عورت بیٹی کے روپ میں اپنے باپ کے لیے خلوص و وفا کے بحر بے کراں کی سی حیثیت رکھتی ہے، اور عورت استاد کے روپ میں اپنے طلباء و طالبات کے لیے شعور و آگہی کی اور حکمت و دانائی کی مسلح دار بارش کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ جب ہی تو نپولین بونا پارٹ جیسے عظیم و شان اور مشہور زمانہ فاتح نے اپنی قوم کے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو تو میں تمہیں بہترین قوم دوں گا۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، دور حاضرہ کے بڑے بڑے المیوں میں سے ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آج کی عورت نے اپنے جسمانی اور ظاہری حسن و جمال کو اس قدر توجہ اور دھیان دینا شروع کر دیا ہے کہ اس نے اپنے خالق، مالک، رازق اور حاکم کے احکام و قوانین کو اور دستور و آئین کو مکمل طور پر فراموش کر دیا ہے، اور اپنی ساری کی ساری توجہ اور اپنے سارے کے سارے دھیان کو اپنی ظاہری خوبصورتی پر مرکوز و مبذول کر دیا ہے، اپنی ظاہری جاذبیت پر مرکوز و مبذول کر دیا ہے، اپنی ظاہری رنگینی پر مرکوز و مبذول کر دیا ہے، اپنی ظاہری دل ربائی پر مرکوز و مبذول کر دیا ہے، اپنی ظاہری رعنائی پر مرکوز و مبذول کر دیا ہے، اپنی ظاہری دل فریبی پر مرکوز و مبذول کر دیا ہے، اپنی ظاہری دلکشی پر مرکوز و مبذول کر دیا ہے، اپنی ظاہری سندرتا پر مرکوز و مبذول کر دیا ہے، اپنی ظاہری بیوٹی پر مرکوز و مبذول کر دیا ہے، اور اپنے ظاہری حسن و جمال پر مرکوز و مبذول کر دیا ہے۔ اور دور حاضرہ کی عورت نے اپنی باطنی اور روحانی خوبصورتی کو، اپنی روحانی اور باطنی سندرتا کو، اپنی روحانی اور باطنی جاذبیت کو، اپنی روحانی اور باطنی دلکشی کو، اپنی روحانی اور باطنی دل فریبی کو،
اپنی روحانی اور باطنی رانائی کو، اپنی روحانی اور باطنی دلربائی کو، اپنی روحانی اور باطنی سندرتا کو، اپنی روحانی اور باطنی بیوٹی کو، اور اپنے روحانی اور باطنی حسن و جمال کو قطعی طور پر فراموش کر دیا ہے۔ اور تو اور مسیحی ایمان کی حامل خواتین بھی دور حاضرہ کے گندے مندے مشاغل سے اور گندے مندے میک اپ سے اپنے دامن کو بچا نہیں پائیں۔ ہر روز دیکھنے میں آتا ہے کہ شادی بیاہ کے موقعوں پر ہماری مسیحی مائیں، ہماری مسیحی بہنیں اور ہماری مسیحی بیٹیاں پہچانی نہیں جاتی، بلکہ بات تو اس سے بھی آگے گزر چکی ہے۔ ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں روحانی عبادات میں، روحانی کنونشنوں میں اور روحانی سیمیناروں میں ایسے ایسے ملبوسات کے ساتھ داخل ہوتی ہیں، ایسے ایسے زیورات کے ساتھ داخل ہوتی ہیں اور ایسی ایسی آرائش و زابائش کے ساتھ داخل ہوتی ہیں کہ دیکھنے سے آنکھیں پتھرا جائیں۔ اور تو اور ہماری روحانی مبلغین خواتین بائبل مقدس کو کھولنے سے پہلے جی بھر کے اپنے حسن و جمال کو نکھارنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہیں، اور جب وہ بائبل مقدس کو کھولتی ہیں تو ان کے حسن و جمال پر نظر نہیں ٹھہرتی اور دیکھنے والے فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یہ اس قدوس و برحق اور بزرگوں برتر کے احکام و قوانین کی اور دستور و آئین کی منادی کرنے کے لیے کھڑی ہیں، یا پھر اپنی نسوانیت کا اشتہار دینے کے لیے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ دور حاضرہ کی مسیحی خاتون کو بائبل کے زندہ خدا کے، بائبل کے حقیقی خدا کے، بائبل کے حتمی خدا کے، بائبل کے لا تبدیل خدا کے اور بائبل کے ابدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کے احکام و قوانین سے اور دستور و آئین سے قطعی واقفیت نہیں ہے، قطعی آشنائی نہیں ہے اور قطعی جانکاری نہیں ہے، اور وہ اس حقیقت سے اور اس سچائی سے قطعی طور پر بیگانہ ہے، قطعی طور پر اجنبی ہے، قطعی طور پر ناآشنا ہے اور قطعی طور پر ناواقف ہے کہ بے تمیز عورت میں خوبصورتی گویا سور کی ناک میں سونے کی نت ہے۔ پھر سنیے، بے تمیز عورت میں خوبصورتی گویا سور کی ناک میں سونے کی نت ہے۔ امثال کی کتاب کے 11ویں باب کی 22ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 626 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، بائبل مقدس کہتی ہے کہ اگر کوئی عورت قادر مطلق کے احکام و قوانین سے بیگانہ ہے، قادر مطلق کے دستور و آئین سے بیگانہ ہے، قادر مطلق کے احکامات سے بیگانہ ہے، قادر مطلق کی تعلیمات سے بیگانہ ہے، قادر مطلق کے فرمودات سے بیگانہ ہے، قادر مطلق کے ارشادات سے بیگانہ ہے، قادر مطلق کے مفروضات سے بیگانہ
گانا ہے، قادر مطلق کے فارمولہ جات سے بے گانا ہے، قادر مطلق کے نسخہ جات سے بے گانا ہے، قادر مطلق کے معیارات سے بے گانا ہے، قادر مطلق کے اصولات سے بے گانا ہے، اور قادر مطلق کے پاکیزہ اور مقدس کلام کی عظیم و شان آیات سے بے گانا ہے۔ یعنی اگر کسی عورت کو روحانی حکمت سے کوئی واسطہ نہیں، روحانی دانائی سے کوئی واسطہ نہیں، روحانی دانش سے کوئی واسطہ نہیں، روحانی عقل سے کوئی واسطہ نہیں، روحانی علم سے کوئی واسطہ نہیں، روحانی فہم سے کوئی واسطہ نہیں، روحانی شعور سے کوئی واسطہ نہیں، روحانی آگہی سے کوئی واسطہ نہیں، روحانی معرفت سے کوئی واسطہ نہیں، روحانی خرد سے کوئی واسطہ نہیں، روحانی سمجھ بوجھ سے کوئی واسطہ نہیں، روحانی کردار و سیرت سے کوئی واسطہ نہیں، روحانی بصارت و بصیرت سے کوئی واسطہ نہیں، روحانی سیانف سے کوئی واسطہ نہیں، روحانی وزڈم سے کوئی واسطہ نہیں، اور روحانی نالج سے کوئی واسطہ نہیں۔ یعنی اگر کسی عورت کو اپنے خالق، مالک، رازق اور حاکم کے احکام و قوانین کی اور دستور و آئین کی پاسداری کی کوئی فکر نہیں اور فرما برداری کی کوئی فکر نہیں، بلکہ اس کو جسمانی اعتبار سے زیادہ خوبصورت دکھائی دینے کی فکر ہے، جاذب نظر دکھائی دینے کی فکر ہے، دلکش دکھائی دینے کی فکر ہے، دل فریب دکھائی دینے کی فکر ہے، رانا دکھائی دینے کی فکر ہے، دل ربا دکھائی دینے کی فکر ہے، رنگین دکھائی دینے کی فکر ہے، حسین دکھائی دینے کی فکر ہے، سندر دکھائی دینے کی فکر ہے، بیوٹیفل دکھائی دینے کی فکر ہے، اور حسن و جمال کا پیکر اور مجسمہ دکھائی دینے کی فکر ہے، تو وہ قادر مطلق کی نگاہ میں مکروہ ہے، تو وہ قادر مطلق کی نگاہ میں بیکار ہے، تو وہ قادر مطلق کی نگاہ میں فضول ہے، اور وہ قادر مطلق کی نگاہ میں مردہ ہے۔ بھلا کیوں؟ وہ راہ زن کی طرح گات میں لگی ہے اور بنی آدم میں بدکاروں کا شمار بڑھاتی ہے۔ پھر سنیے بائبل مقدس کیا کہتی ہے، وہ راہ زن کی طرح یعنی ڈاکو کی طرح، یعنی لٹیرے کی طرح، یعنی چور کی طرح، یعنی لوٹنے والے کی طرح، وہ راہ زن کی طرح گات میں لگی ہے اور بنی آدم میں بدکاروں کا شمار بڑھاتی ہے۔ برا ماننے کی بات نہیں، گہرا مشاہدہ ہے کہ ہماری خواتین کسی بیاہ شادی میں جانے سے پہلے، کسی پروگرام میں جانے سے پہلے، کسی عبادت میں جانے سے پہلے، کسی کنونشن میں جانے سے پہلے اور کسی سیمینار میں جانے سے پہلے گھنٹوں تک اپنے آپ کو سنوارتی اور اپنے حسن و جمال کو نکھارتی ہیں، اپنے میک اپ کو اور اپنی آرائش و زابائش کو گھنٹوں گھنٹے ٹائم دیتی ہیں تاکہ اس پروگرام میں کوئی مرد ان کو دیکھے بغیر گزر نہ جائے۔ لیکن بائبل مقدس ایسی عورت کے بارے میں کہتی ہے، وہ راہ زن کی طرح گات میں لگی ہے اور بنی آدم میں بدکاروں کا شمار بڑھاتی ہے۔ امثال کی کتاب کے 23ویں باب کی 28ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 638 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، خدائے قدوس و برحق اور بزرگوں برتر تو آج سے صدیوں پہلے بنی اسرائیل کی بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں کے میک اپ کے بارے میں بھی اس قدر حساس تھا کہ ان کا
کا روایتی حسن و جمال اور ان کی روایتی آرائش و زبائش بھی قادر مطلق کو بھلی معلوم نہ ہوتی تھی۔ مرقوم ہے اور خداوند فرماتا ہے چونکہ صیون کی بیٹیاں متکبر ہیں اور گردن کشی اور شوخ چشمی سے خرامان ہوتی ہیں اور اپنے پاؤں سے ناز رفتاری کرتی اور گھنگرو بجاتی ہیں، اس لیے خداوند صیون کی بیٹیوں کے سر گنجے اور یہوہ ان کے بدن بے پردہ کر دے گا۔ پھر سنیے، آج سے صدیوں پہلے کی عورت کا بے جا سنگار بھی قادر مطلق کو قطعی بھلا معلوم نہ ہوتا تھا۔ حالانکہ صدیوں پہلے روایتی خواتین زیادہ سے زیادہ کیا سنگار کر لیتی ہوں گی، لیکن جب اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے احکام و قوانین کی اور دستور و آئین کی حدود و قیود سے متجاوز ہو کر عورت اپنے آپ کو سنوارتی اور اپنے حسن و جمال کو نکھارتی ہے تاکہ بنی آدم میں بدکاروں کا شمار بڑھائے، تو پھر خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی طرف سے ایسے اعلانات کیے جاتے ہیں۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کو صدیوں پہلے اپنے احکام و قوانین کی اور اپنے دستور و آئین کی حدود و قیود سے متجاوز ہو کر اپنے حسن و جمال کو نکھارنے اور سنوارنے والی خواتین کا رویہ بھی اس قدر ناگوار گزرتا تھا، تو آپ اور میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دور حاضرہ کی خواتین کے لیے قادر مطلق کا کیا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ پھر سنیے، اور خداوند فرماتا ہے چونکہ صیون کی بیٹیاں متکبر ہیں اور گردن کشی اور شوخ چشمی سے خرامان ہوتی ہیں اور اپنے پاؤں سے ناز رفتاری کرتی اور گھنگرو بجاتی جاتی ہیں، اس لیے خداوند صیون کی بیٹیوں کے سر گنجے اور یہوہ ان کے بدن بے پردہ کر دے گا۔ یسایہ نبی کا پاکیزہ اور مقدس صحیفہ اور اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 663 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ موازنہ کر لیجئے کہ دور حاضرہ کی مسیحی خواتین بنی اسرائیل کی ان خواتین سے اپنے حسن و جمال کو نکھارنے اور سنوارنے میں کس قدر آگے نکل چکی ہیں، اور اگر ان کے لیے قادر مطلق کا یہ فیصلہ تھا کہ میں ان کے سر گنجے اور ان کے بدن بے پردہ کر دوں گا، تو دور حاضرہ کی مسیحی خواتین کے لیے اس کا اعلان کس قدر تلخ اور کڑا ہو سکتا ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، سیرت نہیں تو صورت و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ ہمیں اپنی ماں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو بتانا ہے کہ بائبل مقدس کہتی ہے ایماندار خواتین کو، نیکوکار خواتین کو، راستکار خواتین کو، خدا شناس خواتین کو، خدا پرست خواتین کو، راست باز خواتین کو اور پاک باز خواتین کو نازیبا ملبوسات نہیں جچتے، نازیبا زیورات نہیں جچتے، نازیبا آرائش و زابائش نہیں جچتی اور نازیبا میک اپ نہیں جچتا، بلکہ اپنے روحانی اور جسمانی حسن و جمال کے درمیان توازن قائم کیجئے، بیلنس
حرص رکھیے تاکہ آپ زمینی زندگی کے ایام کے دوران بھی اپنے خالق مالک رازق اور حاکم کی منظور نظر ٹھہر سکیں اور خداوند یسوع مسیح کے آخری کورٹ میں بھی، آخری عدالت میں بھی، آخری کچہری میں بھی اور آخری پنچایت میں بھی آپ کو حیات ابدی کا تاج نصیب ہو اور آپ خدائے قدوس و برحق اور بزرگوں برتر کے اس نئے پاکیزہ عظیم اور ابدی نظام کائنات میں یعنی برہ کے اس شہر مقدس نئے یروشلم میں داخل ہونے کے لائق ثابت ہو سکے اور تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو یعنی سر گوندنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ اپنے ظاہری اور جسمانی حسن و جمال کو نکھارنے اور سنوارنے کی دھن کو اپنے دل و دماغ میں سے نکال دیجئے اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ بائبل مقدس کیا کہتی ہے، اور تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو یعنی سر گوندنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ پطرس رسول کے لکھے ہوئے پاکیزہ اور مقدس خطوط میں سے پہلا عام خط اور اس کا تیسرا باب اور اس کی تیسری اور چوتھی آیات مقدسہ صفحہ نمبر 229 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ مسیح میں میری پیاری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو خداوند یسوع مسیح کے آخری کورٹ میں، آخری کچہری میں، آخری عدالت میں اور آخری پنچایت میں حیات ابدی کا تاج نصیب ہو اور آپ کو سرٹیفکیٹ ملے خدائے قدوس و برحق اور بزرگوں برتر کے اس نئے پاکیزہ عظیم اور ابدی نظام کائنات میں داخل ہونے کا، یعنی برہ کے اس شہر مقدس نئے یروشلم میں داخل ہونے کا، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ آگ اور گندک کی جھیل میں، آپ آگ اور گندک کی بٹی میں، آپ ہلاکت اور تباہی کے گڑھے میں اور آپ بربادی اور ڈسٹرکشن کے گڑھے میں نہ جائیں، تو پھر آپ کو اپنے جسمانی اور ظاہری حسن و جمال پر سے دھیان ہٹا کر اپنی باطنی اور روحانی خوبصورتی کو نکھارنے اور سنوارنے پر توجہ دینی چاہیے، یعنی آپ اپنے خالق مالک رازق اور حاکم کے احکام و قوانین کی اور دستور و آئین کی پاسداری کے لیے فکر مندی کا اظہار کیجئے، فرما برداری کے لیے فکر مندی کا اظہار کیجئے، لاج رکھنے کے لیے فکر مندی کا اظہار کیجئے اور لحاظ رکھنے کے لیے فکر مندی کا اظہار کیجئے، تاکہ آپ خدائے قدوس و برحق اور بزرگوں برتر کی ابدی بیٹیوں میں داخل اور شامل ہونے کا استحقاق اور اعزاز پانے کے لائق بن جائیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔